کر کے ادھر تھا. دوسری بات یہ ہے نا کہ اب یہ اتنی سی بات ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر میں آپ نے جو ہے خلل ڈالا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر نہیں 10 دفعہ میں کھڑا ہوا. چکزئی صاحب کی تقریر میں, اپنا برسو گور صاحب کی تقریر میں. اور ہم نے دیکھا گنڈا پور صاحب نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ سے. تو مطلب کہ کچھ اسپیسیفک لوگوں کو آپ سے ایشو ہے اور ان کی بات جو ہے خان صاحب بڑے غور سے سنتے ہیں. دیکھیں ابھی اس وقت ایک چیز واضح ہے کہ جن لوگوں نے میرے نکلوانے کا بندوبست کیا ایک کامنالٹی ان میں ہے کہ ان سب کا تعلق پنجاب سے ہے. صحیح ہو گیا. اور کیوں یہ سب ایک گول پہ ہوئے ہیں اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں, لیکن ابھی نہیں بتا سکوں گا. ٹھیک ہے. لیکن جس دن میں نے وہ وجہ بتا دی تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ کہنا کہ شیر افضل مروت ایک زخمی شیر ہے جو اٹیک کر سکتا ہے, یہ درست ہوگا؟ قطعاً نہیں. نہیں, قطعاً نہیں. میں خان کا سپاہی ہوں, خان کی پارٹی کو میں نقصان دوں یہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا. تو سر پھر خان صاحب کو آپ کی ورث کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں خان کا سپاہی ہوں, اگر خان کہے گا تو میں ملک بھی چھوڑ دوں گا. یہ کیا یہ باتیں کوئی خان صاحب کو بتانے والا نہیں؟ کوئی نہیں بتاتا ہے. جو ہوتے ہیں وہ اگر بتا بھی دیتے ہیں تو ساتھ میں کوئی فتنہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ پھر اس کو اسی وقت جو ہے کاؤنٹر کر دیتا ہے. اس فتنے میں کیونکہ موسٹلی سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ فتنہ پھیلاتی ہیں, تو کیا اس میں خواتین کا بھی کردار ہے؟ میری بدقسمت یہ ہے کہ مرد و زن دونوں ہیں. تھریٹنڈ ہے آپ سے؟ تھریٹن نہیں ہے, میں ان کے مزاج پہ نہیں چلا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ بتاؤں گا. صحیح. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس وقت پارٹی کے لیڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ نوٹیفیکیشن کی جہاں تک بات ہے میں اس لحاظ سے سوال ایسے نوٹیفیکیشن کی کیا اوقات ہوگی؟ آپ وکیل ہے. قانون, انصاف اور قانون فطرت یہ اور شریعت اور فقہ لاگو کرتا ہے ابد سے لے کے آج تک اور ازل تک کہ جب بھی انصاف ہوگا یا فیصلہ ہوگا تو آپ نے فریقین کو سننا ہے. یہ موقع شیطان کو بھی دیا گیا. شیطان کو بھی. اچھا, یہ یک طرفہ فیصلہ ہے نمبر 1. کوئی سنوائی نہیں ہے, کسی نے سنا نہیں نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی الزام آتا ہے تو پھر بھی قانون فطرت اور قانون کا اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اس الزام کی تحقیق ہوتی ہے. شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے. نہیں, تحقیق شوکاز ہوتا ہے. شوکاز کے بعد اگر کوئی کنٹروورشل ایشو آ جاتا ہے تو اس میں فریقین کو موقع دیا جاتا ہے کہ ثابت کریں. وہ نہیں ہوا. اب شوکاز دیا گیا تھا مجھے ثوابی کے جلسے سے پہلے, وہ شوکاز دیا گیا تھا ثوابی کے جلسے سے پہلے کس چیز پہ دیا گیا تھا کسی کو پتہ نہیں ہے. صحیح ہے. ابھی کہتے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن, اس پارٹی کا ڈسپلن کہاں ہے؟ آئے دن تو سب لڑ رہے ہوتے ہیں. آج جو اڈیالہ کے باہر ہوا آپ کو بھی معلوم ہوگا, شعیب شاہین صاحب اور فواد چودھری صاحب میں جو ایک ہاتھا پائی ہوئی, یہ غلط بات نہیں ہے؟ مطلب بجائے اس کے کہ آپ حکومت کو ٹف ٹائم دیں, آپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ اس پارٹی کو پھر میں کیا کہوں کہ یہ پارٹی تو پھر پارٹی کے لانے کے لائق بھی نہیں, یا اس میں ڈسپلن نام کی چیز ہی نہیں, اور ڈسپلن صرف مروت صاحب کی حد تک ہے. آج جو واقعہ ہوا ہے اس پہ میں افسوس کر سکتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے تھا. دونوں جو ہیں بڑے میچور لوگ ہیں اور کبھی ماضی میں ان کے اس آسپیکٹ کا کوئی جو ہے مثال نہیں ملتی ہے. پھر پبلک میں بہرحال اس مسئلے کو جو ہیں دونوں اگر سیٹل کر دیں تو بہتر ہو, کیونکہ میں یہ سیٹل کوئی کیوں کرائے گا؟ آپ کا ایشو تو سیٹل کرا نہیں رہے, ان کا کیوں کرائے گا؟ آئی گیس پیپل آر انجوائنگ, آپ کی اپنی پارٹی انجوائے کر رہی ہے. نہیں, اگر انجوائے بھی کر رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں کبھی دیکھیں اب فواد چودھری صاحب ہے جی, میں نے مجھ سے بارہا کسی نے پوچھا, کچھ ہمارے درمیان ذرا اختلافات بھی رہے, آپ کو شاید ماضی میں یاد ہوگا, لیکن کسی نے کہا کہ وہ اگر واپس خان ان کو لیتے ہیں تو میں نے کہا میرا کیا برا کرے گا, کیوں میں کسی کے ساتھ بدنیتی رکھوں. اور شعیب شاہین صاحب جو ہیں بڑے ہی کمپیٹنٹ انداز میں اس نے پارٹی کو ڈیفینڈ کیا برے دور میں. فواد چودھری صاحب کی ایک بڑی خوبی ہے جس کا میں قائل ہو گیا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں بڑا آرٹیکولیٹلی بولتے ہیں, یعنی یہ پارٹی کے ترجمان شاید رہے سچ انفارمیشن, لیکن اس کے بولنے کے انداز, اس کے مدلل گفتگو کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. دونوں کے اس ایشو پہ مجھے جب میڈیا سے پتہ چلا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. یہ
نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو گیا ہے تو پھر ان دونوں کو بیان بازیوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہیں کوئی شو کاز نوٹس جاری ہوگا؟ ڈسپلن وائلیٹ ہوا ہے، دونوں ایک ہی پارٹی کے وکلا ہیں۔ ڈسپلن پی ٹی آئی میں صرف شیر افضل مروت کے لیے ہے، اور وہ ڈسپلن وہ چیز ہے جس کا خود پتہ نہیں چل رہا ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے میرے خلاف 4 بیانات دیے، جس کے بعد میں نے ان کو جواب دیا۔ ان کے 4 بیانات دینے کا تو کوئی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں ہے، ایک ایمنے کے خلاف وہ بیان دے رہا ہے خواہ مخواہ میں، ان پرووکڈ، لیکن میں نے جب جواب دے دیا تو آسمان گر پڑا اور شوکاز جاری ہو گیا۔ اس کے بعد جناب وہ شوکاز چھوڑ کے انہوں نے پھر ثوابی کا اگر جلسہ ہے اس پہ ایشو بنا کے مجھے نکالا ہے، تو پھر دوبارہ شوکاز کا جاری ہونا تو ضروری تھا، لیکن یہ قصہ مختصر نکالنا مقصود ہوتا ہے، ڈسپلن ہو نہ ہو یہ چیزیں جو ہیں۔ بٹ آئی ایم شیور کہ جب بھی خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ یہ جب چیزیں دیکھیں گے تو ہیل ڈیفینیٹلی، یا بلکہ اس سے پہلے بھی چانسز ہیں کہ آپ کو ریسٹور کر دیا جائے، اور جو آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس پہ شاید جنہوں نے یہ کیا ہے وہ شاید آپ سے معافی بھی مانگے۔ کہ میں آپ کو ایک گزارش کروں، میرے ساتھ صرف یہ نہیں ہوا ہے، بہت میرے کچھ ساتھ ہوا ہے، بہت برا ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، آپ پہ الزامات بھی بہت لگے۔ میں 9 مئی کے بعد سے زندگی میں مجھ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی، زندگی میں کبھی پولیس یا ایجنسی میرے گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی، زندگی میں کبھی گرفتار نہیں ہوا، کبھی جیل نہیں گیا تھا، ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، 15-16 سال جج کے منصب پہ رہا ہوں۔ آپ کو میں کیمرے کے سامنے اگر اپنے یہ ٹانگیں ہی دکھا دوں جن پہ اتنے زخموں کے نشانات ہیں کہ کس طرح سے بھاگ کے ہم نے اپنی جانیں بچائی ہیں۔ میرا لیکن یہاں اس کا صلہ تو نہیں سنیں، ملا نہیں میں آپ کو عرض کر دوں، یہاں گھر گرایا گیا، گاؤں کا گھر میرا جلا دیا گیا، میرا بردر ان لا جو ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں اس سے بڑی قربانی کسی کی ہے نہ، معلوموں نے صرف میرے ڈن میں اس کو اغوا کیا اور پھر 2 دن بعد اس کی لاش پھینک دی۔ اب اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے میں نے کبھی بتائی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے مجھ پر 7 ایف آئی آر ہوئے، میں لاہور میں گرفتار ہوا، اسلام آباد میں گرفتار ہوا، میں دیر میں گرفتار ہوا، لوگ جگہ جگہ مجھ پہ گولیاں چلی، اور یہ سب کچھ ہم نے خان کے کاز کے لیے کنونشن کیے، جلسے کیے۔ یہ باتیں خان جب صاحب یہ کو ساری معلوم چیزیں ہو گئی 8 فروری کو، ہماری محنت کا اور خان کے ساتھ لوگوں کی وفا کا نتیجہ 2 تہائی سے زیادہ اکثریت کی شکل میں آیا، تو مجھے صلہ یہ ملا کہ مجھے غدار بنا دیا۔ وہ یہ غدار جو لگا ہوا تھا پارٹی کو اٹھا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد نہ کہ صرف غداری پہ موقوف نہیں ہوئی، پھر انہوں نے جناب یہ کمیٹیوں سے نکالا، بھائی میرا منسٹر تھا اس کو انہوں نے جو ہے، میں نے ان کو کہا کہ مجھے استعفیٰ دینے کا مہلت دو، اتنا بھی انتظار نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو جو ہے نوٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو ہٹاتے ہیں۔ اتنا تو میں منصور علی خان نے اس پہ بھی لاگ بھی کیا کہ ہٹایا گیا ہے، لیکن میں نے اتنی بھی مجھے گریس نہیں دی گئی۔ پھر جناب علی میں گیا خان کے پاس ملاقات کے لیے، پوری میڈیا میں جناب ڈول بج رہے ہیں کہ خان نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ یس، یہ بالکل ہوا۔ پھر میں دوبارہ گیا، انہوں نے کہا جی کہ خان نے کہا یہ میرا وکیل ہی نہیں ہے، یہ ان رویوں کا میں حقدار تھا، نہیں، گناہ اور قصور میرا کیا تھا۔ بہت شکریہ مروت صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔